اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن اب الرحیم۔ میڈم آپ یہ آپ کی سلائڈ چھوٹی ہو گئی، سلائڈ کو ذرا بڑا کریں، اسکرین سوئچ کر دیں. چیٹ آپ کی باکس میں لکھ کے تصویر بتائیں گے، مجھے کلیئر نہیں ہو رہا کیا کہہ رہے ہیں آپ۔ سلائڈ چھوٹی ہو گئی ہے، آپ کی تصویر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس 3 ہے، سورہ بقرہ کی آیات نمبر 55، 56 اور 57 کا مطالعہ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ صفحہ 7 ہے، اشارہ ڈی، یعنی پہلے پارے کا صفحہ نمبر 7 اور صفحہ نمبر 7 کا اشارہ ڈی۔ QC2 میں ہم نے ان مضامین کو دیکھا، ان مضامین کے مطابق آیات کا مطالعہ کیا، جو کہ پہلے پارے کا پہلا پاؤ بنتا ہے۔ اب ہم QC3 میں اگلا پاؤ پڑھ رہے ہیں، جو 6 سے لے کے 10 تک کے صفحات بنتے ہیں پہلے پارے کے، اور اس میں موضوع ہے بنی اسرائیل جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی تھی۔ TPI کے ذریعے ہم ان 5 صفحات کو اس طرح اپنے ہاتھ پہ ڈیفائن کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 6 اس کے 4 اشارے ہیں، پھر اسی طرح 7، 8، 9، 10، تو ہر صفحے کے 4 اشارے ہیں، جو ان میں سے صفحہ 6 چونکہ آپ مکمل پڑھ چکے ہیں تو یہ آپ کو اس کے مکمل اشارے نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح ان کو ہم شارٹ پوائنٹرز بھی، یعنی مختصر اشارے بھی بولتے ہیں۔ تو آپ میں سے کوئی اس کے ڈیٹیل پوائنٹر بتائے؟ ہرا سردار آپ کروا دیجئے۔ ہدایت و نتیجہ بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ شارٹ پوائنٹر۔ ہدایت بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ ٹھیک ہے، تو ہم پڑھ رہے ہیں صفحہ 7، جس کا آج ہم نے آخری اشارہ پڑھنا ہے۔ صفحہ 7 پہ ہم نے کیا کچھ پڑھا، کون سے پوائنٹرز پڑھے تھے، یعنی کن موضوعات پہ آیات دیکھی تھی؟ فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ تو یہ ہے ہمارے ڈیٹیل پوائنٹر، فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ۔ فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ تو یہاں جو اوپر والے تینوں اشارے ہیں ہم پڑھ چکے ہیں، آج انشاءاللہ ہم دکھاؤ اللہ کو پڑھیں گے۔ ان کے شارٹ پوائنٹر بنتے ہیں فرعون 40، بچڑا، دکھاؤ اللہ کو۔ یا اس کو جملے کی شکل میں آپ ایسے بھی بول سکتے ہیں کہ فرعون 40 راتیں بچڑے کی عبادت اور اللہ کو دکھاؤ کے مطالبے کو یاد رکھی۔ تعارف کیا ہے آج کے پوائنٹر کا؟ کہ یہ 7ویں صفحے کا چوتھا پوائنٹر ہے، جو ہے دکھاؤ اللہ کو کے بارے میں۔ اس کا پچھلی آیات سے وہی تعلق ہے جو ابھی پیچھے بھی ذکر چل رہا ہے، کہ بنی اسرائیل کو نعمتوں اور احسانات کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے، اور نعمتوں کے تعلق سے بنی اسرائیل کے رد عمل کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، کہ جیسے جیسے ان پہ نعمتیں بھیجی جا رہی ہیں، جیسے جیسے ان پر احسانات کیے جا رہے ہیں، ان کا آگے سے رویہ کیا ہوتا ہے۔ تو اوورآل ان آیات سے ہمیں کیا اسباق حاصل ہوں گے؟ کہ کئی معجزات دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا۔ اللہ نے ان کی نافرمانی پر انہیں بجلی کی کڑک سے موت دی، پھر کرم فرما کر انہیں زندہ کیا تاکہ وہ شکر کریں۔ اللہ نے ان کے لیے صحرا میں معجزاتی طور پر سائے اور خوراک کا انتظام کیا۔ اللہ کی جانب سے اتنے سارے انعامات ملنے کے باوجود بنی اسرائیل خود پر ظلم کرتے رہے۔ اس سلائڈ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن بہت آسان ہے۔ یہاں بہت کم الفاظ ہیں جو ہمارے لیے نئے ہیں، ہمیں سیکھنے ہیں، اور ان نئے الفاظ کو ہم فکروں کے ذریعے سیکھیں گے، فکروں کے ذریعے یاد کریں گے۔ لفظی، فکری، ترجمہ اور شرح۔ آیت نمبر 55 کی تلاوت ڈار صاحب آپ کر دیجئے، اور اس کا ترجمہ بھی دیکھیں۔ عبد الرحمان بھی کلاس میں نہیں ہے، اور ڈار صاحب کا شاید نیٹ کا پرابلم ہے۔ نہیں میرا کوئی پرابلم نہیں، جی۔ میوٹ کیا ہوا تھا میں نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ
जहरतन साइक़ती वअंतुम तंज़ुरून वाइज, और जब तुम मूसा या मूसा तुमने कहा ए मूसा लन नुमिनु लक, हम हरगिज ईमान नहीं लाएंगे तुझ पर, हत्ता जब तक कि ना नरुल्लाह जहरता, हम देख रहे अल्लाह को खुल्लम खुल्ला। फ़अख़ज़तकुमुल साइक़ातु, फिर पकड़ लिया तुम्हें बिजली की कड़क ने, वअंतुम तंज़ुरून, और तुम देख रहे थे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, जज़ाकल्लाहु खैरन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वाइज़ कुल्तुम, बात फिर वाइज से शुरू हो रही है। जो पिछले 3 मौज़ूआत शुरू हुए वो वाइज से शुरू हुए। पहले तो बनी इसराइल को बराह रास्त मुखातिब करके कहा था, और फिर उसके बाद से आप नोट करें कि जो नया वाकया या नई नेमत का जिक्र होता है तो वाइज से वो बात शुरू की जाती है। हवाला देना मकसद होता है कि और याद करो, जब ये वाला वाकया भी याद करो, ये भी याद करो, ये भी याद करो। वाइज और जब, कुल तुम काला के टेबल से है, और ये हम टेबल में भी इस लफ्ज को सीख चुके हैं। यानी माजी में ज्यादा लोगों का खुद को मुखातिब, दूसरों को मुखातिब करके कहना, इसे कहते हैं माजी जमा हाजिर। ठीक है, माजी जमा हाजिर का सीगा है ये। कुल तुमने कहा, तुम सब ने कहा। वाइस कुल तुम, और याद करो जब तुमने कहा या मूसा, ए मूसा। या का लफ्ज हरफे निदा है ना, बुलाने के लिए इस्तेमाल होता है। या ए मूसा, मूसा। लन नुमिना लका, लन, लन का मतलब हम QC1 में सीख चुके हैं, विल नॉट के मैंने में आता है कि आइंदा ऐसे कभी नहीं होगा। यानी हम मुस्तकबिल में ये काम कभी नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? लन, हम हरगिज नहीं। अच्छा, लन में ना एक एम्फेसिस और शिद्दत भी होती है कि बिल्कुल ना करने वाली जो चीज होती है, ना करने वाला काम। लन नुमिना, हम हरगिज ईमान नहीं लाएंगे। नुमिना अपनी तरफ है ना, मुतकल्लम कहते हैं इसको। ये जो हम अपनी तरफ ये वाला इशारा, ये वाला इशारा करते हैं, ये मुतकल्लम का होता है। और यहाँ क्या है, ये जमा का है। और ये आ गया, आप गौर करें इस पे, तो नुमिना मुजारे का सिगा है। ठीक है, नुमिना मुजारे का, हम ईमान लाएंगे। अब शुरू में लन लिखा हुआ है तो हम हरगिज ईमान नहीं लाएंगे लका, तुझ पर। लन नुमिना लका, हम हरगिज ईमान नहीं लाएंगे तुझ पर। हत्ता, हत्ता का लफ्ज हम उर्दू में भी बोलते हैं, यहाँ तक के, हत्ता के ना। यानी ये जो ना है ना, ये इस लन से ही इसने निकाला है कि हम उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक ये वाला काम नहीं कर लेते। तो जब तक के ना, नरा, नरा, नरा क्या है? हम देख लें, हम देखते हैं। वैसे इसका तर्जुमा बनता है हम देखते हैं, हम देखेंगे, तो वो इसकी वजह से एक्सपैंड हो गया, हम देख लें। जब तक के ना हम देख लें अल्लाह, अल्लाह को। ठीक है, हा के ऊपर जबर है ना, यहाँ अल्लाह की जात क्या है? ऑब्जेक्ट है, काम का असर पड़ रहा है, तो इसलिए हा के ऊपर जबर आई तो हमें पता चला अल्लाह को देखने की बात है। जब तक के नरल्लाह जहरतन, हम देख लें, जहरतन सामने। एक खफी नमाज होती है, जहरी नमाज होती है ना, जो खफी जिसमें इमाम साहब सिर्फ तकबीरात ही बोलते हैं, तिलावत ऊंची आवाज में नहीं करते, और जाहरी में ऊंची आवाज में तिलावत करते हैं। तो ये जहरतन, आमने सामने, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला सामने जो चीज आपको नजर आ रही है, जहरतन सामने। हत्ता जब तक के ना नवल्लाह, हम देख लें अल्लाह को, जहरतन सामने, खुल्लम खुल्ला। तो क्या करेंगे? फ अखजत कुम, फ अखजत कुम, 3 टुकड़े हैं, फा, पस, या फिर। अखजत, अखजा, अखजू,
अखस्ता, अखस्तु, अखस्तुम, अखजना, अखजत, वो मुअन्नस पकड़ती है, उस मुअन्नस ने पकड़ा। ठीक है, तो ये क्या है, फिर पकड़ लिया, किसी मुअन्नस चीज ने पकड़ा है। कुम, तुम सबको, फाअखज़तकुम, फिर पकड़ लिया तुम सबको। किसने, वो मुअन्नस कौन थी जिसने इन सबको पकड़ लिया, वो ये थी अस्साइका, अस्साइकातु। अब साइका क्या होता है, मुअन्नस का लफ्ज है, बिजली की कड़क को कहते हैं। वो बिजली जो चमकती भी है और आवाज भी देती है बहुत जोरदार किस्म की, उसे अरबी में साइका कहा जाता है। और ये लफ्ज हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि उसी टू में याद करें, इशारा तीसरा सफा, इशारा पहला वाला बारिश की मिसाल, फिर दूसरा इशारा बनता है बारिश की मिसाल वाले, मिनस सवाई की हजर अल मौत, वहां ये अल्फाज पढ़े थे ना। तो वो सवाइक जमा थी, असाइका वाहिद है, असाइका बिजली की कड़क नहीं। व अंतुम, और तुम सब, तंजुरून देख रहे थे। वैसे तो तंजुरूना क्या होता है, आप सब देखते हैं या देखेंगे, तो ये इसकी वजह से इसका मैनी जो है ना, वो इस अमरारी में, वन तुम तंजुरून, और तुम देख रहे थे। पर अल्लाह, बनी इसराइल का मुतालबा जरा गौर करें। हम उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक हम अल्लाह को ना देख लें। यानी जैसे पहले तो इन्होंने कोई मौजज़ा देखा ही नहीं ना, इतने खुल्लम खुल्ला मोजज़े देखने के बावजूद इतनी बदनसीबी और बदबख्ती थी कि इन्होंने ये बिल्कुल ही अनोखा किस्म का मुतालबा निकाल लिया कि हमने अल्लाह को देखना है, सामने देखना है। यानी नाउजुबिल्ला, अल्लाह आए हमसे मिले, हमें अपना चेहरा दिखाए, तो फिर हम ईमान लाएंगे। जहरतन किसे कहते हैं, खुल्लम खुल्ला को, यानी अपनी आंखों से बिल्कुल वाज़ेह तौर पे देखें। ऐसा नहीं कि ख्वाब में देख ले, कोई ख्याल आ जाए, अल्लाह किसी ह्योले में नजर आ जाए। मुतालबा ये था कि हमें जाहरी तौर पे दिखाया जाए। फ़अख़ज़त को मुसाइका थी, इतना घटिया किस्म का और दहला देने वाला मुतालबा था इनका। तो फिर इनके साथ ये तो होना ही था ना, अल्लाह को देखना कोई मामूली बात है। अल्लाह ने ये वक्त, इस दुनिया के, इस कायनात के खत्म हो जाने के बाद, हशर नशर हो जाने के बाद, हिसाब किताब हो जाने के बाद के लिए ये मौका रखा हुआ है कि खुश नसीब लोग जो होंगे वो अल्लाह का दीदार करेंगे, वो अल्लाह को देखेंगे। इनको देखें कि ये कितने लाडले बने हुए थे। असल में इन्हें ये जोम था कि हम तो नबियों की औलाद से हैं, नस्ल दर नस्ल नबी आ रहे हैं, तो ये तो हमारा हक है, आम सा मुतालबा है। ये मुतालबा करना तो हमारा हक है कि अल्लाह नाउजुबिल्लाह कम अज कम इतना तो करें कि हमारे सामने आए, हमें दिखाएं कि वो कैसे हैं। तो इतने गलत मुतालबे पे फिर क्या हुआ, अल्लाह ने उन्हें बिजली की कड़क के जरिए सजा दी और वो सब मर गए। वांतुम तंजुरून, और तुमने एक दूसरे को अपनी निगाहों के सामने मरते देखा। गोया ये एक बड़ी सख्त सजा। अगली आयत जो है, डॉक्टर साहब आपने इसकी तिलावत कर दी थी? अच्छा चले, बहरहाल मैं देखती हूँ। नहीं मैडम, किया नहीं था 12 कल तो करा कहते हैं। अच्छा, सुम्मा बासनाकुम, सुम्मा बासनाकुम मिन बादी मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून। सुम्मा, फिर, बासनाकुम, दो टुकड़े हैं, फिर हमने जिंदा किया तुम्हें, उठाया तुम्हें, बास कहते हैं उठाने को, जिला बख्शने को। सुम्मा फिर, यानी वो वाकया हो गया कि अल्लाह को देखने का मुतालबा भी कर लिया है और बिजली की कड़क से मर भी गए हैं। उसके बाद फिर अल्लाह ने एहसान किया, सुम्मा फिर, बास ना, उठाया हमने, जिंदा किया हमने, तुम सबको, बिन बादी, बाद से, किस बात के बाद से, मौतिकुम, तुम्हारी मौत के, फिर तुम्हारी मौत के बाद से हमने तुम्हें जिंदा किया। लअल्लकुम, लाल्ला का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, तो कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से हम देखते हैं, समटाइम्स इसका तर्जुमा हम करते हैं ताकि, और समटाइम्स इसका तर्जुमा करते हैं शायद के। तो यहाँ पे ताकि ज्यादा मुनासिब है। लाल्ला, ताकि, क्यों उठाया जिंदा किया, क्यों दोबारा लाल्ला, ताकि तुम सब तशकुरूना, शुक्रगुजार बनो। वैसे तो तशकुरूना ये है ना, तुम सब शुक्र अदा करते हो या करोगे। तो वो जो
وَإِذْ شروع میں تھا، اس کی وجہ سے یہ تم شکر گزار بن جاؤ. تم بعثناکم، پھر اللہ نے انہیں موت دی، اور موت کے بعد اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ وہ شکر گزار بنے، یعنی یہ ایک اور معجزہ. اور اس کے بعد یہ آیت جو ہے ذرا لمبی ہے، آیت نمبر 57. وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادل کا، اور ہم نے اتارا تم پر من اور سلوہ. تم کھاؤ پاک چیزوں سے جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں، اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، اور لیکن وہ تھے اپنی جانوں پر ظلم کرتے. تو اس کو ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں. وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اس کو پورے کو ایک فقرے میں لکھ دیا اس لیے کہ اس میں ذللنا کا لفظ جو ہے نا، ذلل، یہ آپ کے لیے نیا ہے، غمام کا لفظ نیا ہے. تو سیکھتے ہیں یہ اس میں کیا ڈفرنس ہے، کیا نیا کیا ہے. وا تو پتہ ہے نا، وا اور ذلل نا، یعنی ذلل ایک الگ لفظ ہے، نون زبر الف نا اس کے ساتھ اٹیچڈ پروناؤن ہے. ہم سب نے سایہ کیا، لیکن ہم اسے الگ الگ نہیں کریں گے. یہ ٹیبل میں ہی اسی طرح ہے، ذللا، ذللو، ذللتا، ذللتو، ذللتم، ذللنا، ہم سب نے سایہ کیا. وَظَلَّلْنَا، ہم نے سایہ کیا. ذل کہتے ہیں نا، سائے کو کہتے ہیں. تو بہت سایہ کیا علیکم، تم سب پر. اور نعمتیں اللہ کی اور احسانات یہاں پہ یاد کروائے جا رہے ہیں کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمْ، ہم نے سایہ کیا تم پر. کس کا؟ الغمام، غمام کہتے ہیں بادل کو، جو سفید رنگ کے بادل ہوتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں. اور کہیں شاید میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جو ذرا ٹھنڈے بادل ہوتے ہیں، ٹھنڈک کا احساس دلاتی ہیں، ہوا کو روک نہیں لیتے، وہ والے بادل جو ہے نا، ان کے لیے غمام کا لفظ بولا جاتا ہے. اور یہ واحد ہے غمام بادل کا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادل کا. وَأَنزَلْنَا، انزلہ کا ٹیبل آپ نے کیا تو نہیں ہے، لیکن اب پریکٹس اس کی خود کر لیجئے گا، یہ اسلمہ کے پیٹرن پہ ہے. تو انزلنا، ہم نے سایہ کیا. اور انزلنا، ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا. علیکم، تم پر. یہ جو انزل ہوتا ہے نا، ایک تو ہوتا ہے نا نازلہ، انزلہ، فرق آپ خود نوٹ کیا کریں اور ڈھونڈا بھی کریں. یہ بتدریج کسی چیز کو پوری اسٹریٹجی کے ساتھ نازل کرنا، اتارنا. وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا، علیکم، وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا ہم نے، علیکم، تم پر. کیا؟ المنہ والسلویٰ، دو چیزیں، من اور سلوہ. سلوہ یہ کھانے کی چیزیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے صحرائے سینا میں بنی اسرائیل کے لیے انتظام کیا تھا. المنہ والسلویٰ، من اور سلوہ. ہم نے سایہ کیا تم پر بادل کا، اور ہم نے اتارا تم پر من اور سلوہ. کیوں اتارا؟ اس لیے کہ یہ بات ہے، کلو، کھاؤ، تم سب، کل، کھا، کلو، تم سب کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ چیزوں سے. طیبہ نام ہوتا ہے نا ایک پاکیزہ، تو طیبات اس کی جمع ہے. کلو، کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ چیزوں سے، ماں، جو، رزقناکم، ہم نے تمہیں دی ہے، یا ہم نے رزق میں دی ہے تمہیں. رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں، دی ہیں. وما، وا اور ما نہیں. ظلمونا، ظلما، ظلمو ہے نا، تو ظلمو نا، ہم نے ظلم نہیں کیا. ٹھیک ہے، ظلمونا، ہم نے، اور نہیں انہوں نے ظلم نہیں کیا. ظلم اس نے ظلم کیا، ظلمو ان سب نے ظلم کیا. نا جو ہے نا ہم پہ، ان سب نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل نے اللہ پہ ظلم نہیں کیا. وما ظلمونا، اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر. ولیکن،
اور لیکن، کانو وہ تھے، ویسے تو کانا کا مطلب تھا، کانو وہ تھے، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون اب یہ مضارع ہے، وہ سب ظلم کرتے ہیں یا کریں گے. تو آپ نے یہ بات QC2 میں ماضی استمراری والے کانسیپٹ میں پڑھ لی ہوئی ہے کہ یہ جو کانو یظلمون، کانو یعلمون، اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں؟ ماضی استمراری، یعنی وہ یہ کرتے تھے، ماضی میں کنٹینیوسلی کوئی کام جو ہوتا رہا ہو اس کے لیے کانو، اور آگے اسی کے مقابل والا جو صیغہ ہوتا ہے مضارع کا، وہ استعمال ہوتا ہے. کانو وہ تھے، انفسہم اپنی جانوں پر ظلم کرتے. تو وما ظلمونا اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، انہوں نے ہم پر، ولیکن اور لیکن، کانو انفسہم وہ تھے اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرنے والے یا ظلم کرتے. تو یہ جو بات ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، دیکھیے اللہ بہت مہربان اور رحیم ہے ان کے ساتھ، کہ مسلسل نافرمانیوں کے باوجود اللہ نے ان کو ان کے ہاتھ پہ نہیں چھوڑا. یہ جب صحرا میں تھے نا، اصل میں یہ سزا کے طور پہ صحرا میں بھٹک رہے تھے. جانا انہوں نے تھا فلسطین، یروشلم، لیکن یہ وہاں جا نہیں پا رہے تھے، درمیان میں صحرا تھا اور ان کو راستہ نہیں پتہ چلتا تھا، یہ بھٹک رہے تھے. یہ اللہ کی طرف سے سزا ملی تھی انہیں، 40 سال یہ اس صحرا میں بھٹکتے رہی. سزا کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ اتنے مہربان اور اتنے رحیم تھے کہ اللہ نے ان کو بھوکے پیاسے صحراؤں میں ایسے نہیں چھوڑ دیا. اللہ نے صحرا میں بھی ان کے لیے مسلسل دھوپ سے بچانے کے لیے بادل بھیجے اور ان کے لیے من اور سلوا کا انتظام کیا، یعنی خوراک کا. تو صحراؤں میں تو گرمی بھی ہوتی ہے اور بارش تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. ظاہروں میں دھوپ سے بچنے کے لیے سایہ چاہیے تھا. تو کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا بادل تھا جو پورے بنی اسرائیل، یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے بنی اسرائیل، ان پر مسلسل وہ بادل رہتا تھا. یہ جہاں جہاں موو کرتے تھے ان پر وہ بادل سایہ کیے رہتا تھا. اور کھانے پینے کے لیے من اور سلوا قدرتی طور پہ 2 خوراکیں ان کو ملی ہوئی تھی، یہ وہ کھاتے تھے. انہیں کچھ کاشت نہیں کرنا پڑتا تھا، کچھ کمانا نہیں پڑتا تھا، مفت میں تیار شدہ مل جاتا. کلو جو کچھ چیزیں پاکیزہ ہیں، اچھی چیزیں ہیں، ہم نے تمہیں دی ہوئی ہیں، تم ان سے کھاؤ. یعنی یہ بھی اللہ کا ایک احسان کہ ہم نے پاک اور حلال چیز جو ہے من اور سلوا تمہارے لیے انتظام کی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صحرا میں تمہیں کوئی مردار کھانے پڑ جائیں، کوئی ناپاک اور حرام چیزیں کھانی پڑ جائیں. اللہ نے پورا پورا ان کے لیے ہر طرح سے پھر بھی انتظام کر رکھا تھا. بنی اسرائیل نے کھلی نشانیاں، بڑے بڑے معجزات اور غیر معمولی واقعات دیکھنے کے باوجود بغاوت بھی کی اور کفر بھی کی. ان کی ان سب حرکتوں کا نقصان کسی اور کو نہیں بلکہ خود انہی کو ہے. یعنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اللہ پہ ظلم کر رہے ہیں. اللہ پہ کوئی ظلم نہیں کر سکتا، وہ تو ماورا ہستی ہے نقصان سے، کمی سے. تو نقصان اصل میں ان کا اپنا ہی ہو رہا تھی. کہ وہی بات ہے جیسے ہم نے QC2 میں شروع کی آیات میں پڑھی تھی کہ وہ اپنے کہیں تو یہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں مسلمانوں کو، ان کے نبی کو، اللہ کو. تو وہاں تھا کہ وہ نہیں دھوکہ دیتے لیکن اپنے آپ کو. یہ یہاں بھی ویسی بات ہے، وہ اللہ پہ ظلم نہیں کرتے، وہ اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں. اب تک اللہ ان سے مخاطب کرتے ہوئے گفتگو کر رہا تھا. آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہاں پہ نا ایک دم سے انداز تخاطب جو ہے وہ چینج ہوا ہے. ابھی تک پہلے تک جو آیات آ رہی تھیں اللہ خطاب کرتے ہوئے گفتگو کر رہا تھا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انداز بدل لیا. اللہ نے کہا انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، یعنی اللہ ڈائریکٹ نہیں ہوئے، یہاں پہ انہوں کا لفظ استعمال کیا. ابھی تو قوم کی بات ہو رہی تھی نا، قوم، انتم، تم سب، یعنی اللہ براہ راست مخاطب کرے تھے. اب یہ ان کی اتنی بدتمیزیوں کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے انداز تخاطب چینج کیا اور کہا انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا. اس میں اشارہ ہے کہ اب اللہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا. وہ بدبخت ہیں کہ کہتے ہیں ہمیں اللہ کو دکھا دو، اور اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی کرنا
نہیں چاہتے، اللہ کو گوارا نہیں ہے، گویا اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر رہا ہے۔ اس ضمن میں یہ حدیث ہے کہ اگر کسی کو لگتا ہے نا کہ میرا ایمان لانا، میرا مسلمان ہونا اسلام کے لیے بڑی کوئی بات ہے، اللہ کی کے لیے بڑا اس کا مقام ہے، تو بہرحال ہمارے آپ کے کیے کی وہ حیثیت ہوتی نہیں، اللہ ہمیں بہت ویلیو دے دیتے ہیں۔ ورنہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارے سب اگلے اور پچھلے اور انسان اور جنات اس ایک انسان کے دل کی طرح ہو جائیں جو سب سے زیادہ متقی ہے، تب بھی میری سلطنت اور بادشاہت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور سب اگلے پچھلے تمام انسان اور جنات اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ بدکار ہے، تب بھی میری سلطنت اور بادشاہت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی ذات اتنی بے نیاز ہے، میرے آپ کے نیک ہونے سے اللہ کو کچھ نہیں فرق پڑتا، میرے اور آپ کے بدترین ہو جانے سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ساری دنیا بد کردار ہو جائے، ساری دنیا نیک ہو جائے، اللہ جتنی شان والے ہیں وہ ہیں اور وہ رہیں گے، ان کو نہیں فرق پڑتا۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ جو ہم اچھے ہوتے ہیں یا ہم برے ہوتے ہیں، ہم نے جو نیکیاں کرنی ہوتی ہیں یا ہم نے کوئی برائیاں کرنی ہوتی ہیں، یہ ہمارے اپنے لیے ہی ہوتا ہے، اس کا اثر خود ہم پہ ہوتا ہے۔ تو اس کو ایک دفعہ ریپیٹ کر لیں، اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادل کا، اور ہم نے اتارا تم پر من اور سلوہ، تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں، اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر، اور لیکن وہ تھے اپنی جانوں پر ظلم کرنے۔ تو یہ رواں ترجمے کو بھی آپ نے پریکٹس کرنا ہے۔ اسباق دعا اور پلان ایک دفعہ کوئکلی دیکھ لیتے ہیں، شروع میں بھی دیکھے تھے کہ معجزات مسلسل آ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، اور ان کے بعد بھی وہ اللہ کو سامنے دیکھنے کا مطالبہ کر دیا بنی اسرائیل نے۔ اللہ نے ان کی اس نافرمانی پر کیا کیا تھا؟ انہیں بجلی کی کڑک سے موت دے دی تھی، یہ مر گئے تھے سب، پھر اللہ نے کرم فرما کر انہیں زندہ کیا تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ اللہ نے ان کے لیے صحرا میں معجزاتی طور پر سائے کا اور خوراک کا انتظام کیا۔ اللہ کی جانب سے اتنے سارے انعامات ملنے کے باوجود بنی اسرائیل کو فرزن کرتے رہے۔ تو مجھے اور آپ کو تصور احساس میں لا کے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں جنت میں داخلہ اور تیرا دیدار نصیب فرما۔ اللہ کو دیکھنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور کون سا مسلمان ہے جس کا یہ جینا چاہتا ہو کہ وہ اپنے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے، اسے دیکھے۔ تو اس لیے دل سے دعا کریں کہ اے اللہ ہم ویسے نافرمان نہیں بننا چاہتے جیسے بنی اسرائیل تھے، ہم تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں بغیر کسی تکلیف کے، ہمیں اس روز وہ اس دیدار کی حلاوت سے فیض یاب کر، جس روز کے لیے تم نے یہ رکھا ہوا ہے محفوظ حق کہ بندے اللہ کو دیکھیں۔ تو بہت نیک بندے ہوں گے جو اللہ کو دیکھیں گے، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی رضا جو ہے نا، یا اللہ کی رضا کی انتہا وہ یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نظر آئیں گے، نیک بندوں کو، جنتیوں کو۔ تو کتنا مزہ آتا ہے نا ایسی بات سن کے، دل سے دعا نکلتی کہ اللہ ان میں بھی شامل ہوں، آمین۔ اس کے بعد احتساب کے لیے کوئی بات سوچے، مثلاً یہ کہ اگر ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم دنیا میں کیا دیکھ رہے ہیں، کس طرح کی چیزیں ہم زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ جتنا حرام دیکھنے سے بچیں گے اتنا دل میں اللہ تعالیٰ کو دیدار کرنے کی خواہش زیادہ ہوگی، اور اس کے چانسز بھی زیادہ بڑھیں گے کہ ہم بھی اللہ کو دیکھیں۔ پلان میں انشاءاللہ میں وہ سب کام کرنے کی کوشش کروں گا جس سے میرے دل میں اللہ کی محبت اور اس کے دیدار کا شوق بڑھتا رہے۔ ایک بڑی خوبصورت دعا بھی ہے، اللہم انی اسألک الرضا بعد القضا وبرد العیش بعد الموت ولذۃ النظر الی وجہک الکریم۔ بڑی خوبصورت دعا ہے یہ، میں آپ کو لکھی ہوئی گروپ میں بھیجوں گی ترجمے کے ساتھ،
تو میری تو یہی خواہش ہے آپ اسے زبانی یاد کر لیں. میں تو اکثر نماز کے بعد وہ دعا کیا کرتی ہوں، بہت خوبصورت دعا ہے. اسماء اور افعال ان آیات میں کون سے تھے؟ پہلے اسماء کو دیکھتے ہیں. صاعقہ، بجلی کی کڑک. سوائق، یہ اس کی جمع. سائقہ نام ہوتا ہے نا لڑکیوں کا، یہ وہی والا ہے، لیکن خیر یہ رکھنا نہیں چاہیے اتنا جھونگا قسم کا نام. طیبہ، پاکیزہ چیز. طیبات، پاکیزہ چیزیں. اور پھر ہیں 3 حروف والے صحت مند افعال. وہ کون سے ہیں؟ یہ تنظرون جو ہے نا، اس کی وجہ سے یہ یہاں لکھا ہوا ناصرہ کے پیٹرن پر نون زوار را کے ساتھ. نظارہ، ینظر، انظر. ناظر، منظور، نظر. یہ جو ناظر نام ہوتا ہے، منظور نام ہوتا ہے، نظر ہم کہتے ہیں نظر لگ گئی یا میں نے نظر سے دیکھا، یہ سب یہی والے الفاظ ہیں، یہیں سے نکلے ہوئے. تو تنظرون کہاں سے آیا ہے؟ یہ ینظرو والے مضارع کے ٹیبل میں نیچے تنظرون آپ سب دیکھتے ہیں. اسی طرح بعثا، تو یہ کیا ہے؟ باسنا کم تھا نا، باسنا، تو وہ ماضی والے اس سیغے میں آتا ہے. یہ فاتحہ کے پیٹرن پہ ہے. باعثا، باعثا، یبعث، ابعث، باعث، مبعوث، باعث. اس نے بھیجا. اور کیا ہے؟ شکرہ، اس نے شکر ادا کیا. ناصرہ کے پیٹرن پہ شین کافرہ، شکرہ، یشکر، اشکر، شاکر، مشکور، شکر. ٹھیک ہے، یہ ہیں ہمارے صحت مند افعال جو اس آیت میں آئے ہیں، 3 حروف والے صحت مند افعال. اب دیکھیے گا، اب ہم 3 حروف والے کمزور افعال یا حمزہ والے افعال یا ڈبل حروف والے افعال دیکھیں گے. سب سے پہلے باری آئی ہے قل تم سے، قالا کی. ٹھیک ہے، قالا قرآن میں آنے والا سب سے زیادہ قرآن میں آنے والا فعل ہے قالا. اس کے روٹ لیٹر ہیں کاف واو لام. کوڈ تو قال ہی بنتا ہے، باب کیا بنتا ہے آپ بتائیں؟ باب. قالا کا باب کیا ہوتا ہے؟ نصرہ. نصارہ. قال یقول قل، قائل، مقول، قول. تو یہ ناصرہ کے باب سے ہے. اسی طرح یہ ذرا ڈفرینٹ ہے، اس کو غور کیجئے گا. سا، ٹھیک ہے، اس کا کوڈ ہے سا. سا، یسا، اسا، یہ اس طرح سے بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ کوڈ لکھا ہوا ہے. ویسے اس کا روٹ لیٹر دیکھیں، را، حمزہ، یا بنتے ہیں. اور یہ ٹیبل کیا بنے گا؟ رآ، رآ، اس نے دیکھا. یرا، وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا. را، دیکھ. یہ مختصر ترین افعال میں سے ہے. جیسے را، صرف آ، یہ حکم دیا جا رہا ہے ایک بندے کو کہ دیکھ. را، رآ، یرا، را. رائن، دیکھنے والا. مرئیون، جسے دیکھا جائے. رأیون، دیکھنا. یہ رویت ہلال کمیٹی ہوتی ہے نا، یا تعبیر الرؤیا ہوتی ہے، وہ یہیں سے لفظ نکلے میں، دیکھنے سے، آمنے سامنے دیکھنے سے. ٹھیک ہے، رآ، یرا، را، رائن، مرئیون، رأیون. اور اس کے بعد ہے ایک اور بھی تھا کمزور سے، یہ آخذہ. ناصرہ کے پیٹرن پہ حمزہ خازال کے ساتھ، یعنی یہ حمزہ والے افعال میں سے آ گیا. یہ اوپر والا جو رآ ہے، اس میں دیکھیں روٹ لیٹر حمزہ بھی ہے اور ایک کمزور بھی ہے. یعنی یہ وہ والا کیس ہے جس میں حمزہ بھی آتی ہے، کمزور حرف بھی آتا ہے. اور یہ صحت مند ہے لیکن حمزہ والا ہے. آخذہ، اس نے لیا یا اس نے پکڑا. یأخذ، خود. آخذ، مأخوذ، آخذ. ٹھیک ہے، یہ ناصرہ کے پیٹرن سے. اب ہم دیکھتے ہیں مزید فی افعال کو، کہ ابھی تک جو ہم نے علامہ سے لے کے کل تدبرہ تک کے سیکھے ہیں، ان کے بیچ بیچ میں آنے والے کون سے افعال ہیں. یہ دیکھیں، اسلمہ کے پیٹرن پہ ہے آمنا. آج ابھی آپ شارٹ ٹیبل کریں، ہم اس مڈ کے بعد نا اس کی پورے ٹیبل کی بھی پریکٹس کریں گے. آمنا.
یہ تھوڑا سا آپ کو نا اسلم یسلم اسلم، اصبح یصبح اصبح، اور اس طرح کے افعال کی آپ نے پریکٹس کی ہے نا اسلمہ میں، وہ ذرا آسان لگے تھے. یہ تھوڑا آپ کو نا مشکل نہیں ہے، لیکن یہ تھوڑا ڈفرینٹ لگ رہا ہے. آمن یؤمن آمن، مؤمن مؤمن ایمان. یہ پتہ ہے کیوں ڈفرینٹ ہے؟ یہ حمزہ کی وجہ سے. اس کے روٹ لیٹرز حمزہ میم نون ہیں، اور ان میں ایکسٹرا کیا آ گیا؟ ایک اور حمزہ آ گئی. یہی اسلمہ کی پہچان ہوتی ہے نا کہ روٹ لیٹر میں کے علاوہ اس کے روٹ لیٹرز کے شروع میں، فعل کے شروع میں حمزہ زیادہ آتی ہے. تو یہاں دو حمزہ آ گئی. دو حمزہ کو حمزہ کے اوپر کھڑی زبر لکھ کے شو کیا. تو ایک تو ہے حمزہ میم نون روٹ لیٹر والی، اور دوسری حمزہ اسلمہ کی زائد حمزہ ہے. تو یہ اس لیے بنا آمنا، وہ ایمان لایا، یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے، اور آمن ایمان لا، مؤمنون سوری آمین ایمان لا، مؤمنون مؤمن ایمان لانے والا، اور جس پر ایمان لایا جاتا ہے نا اسے کہتے ہیں مؤمن. ٹھیک ہے، مؤمنون اور ایمان. مزے کا ہے نا یہ ٹیبل. اچھا، علامہ کے ٹیبل پہ ہے سوا لام، لام کے روٹ لیٹر کے ساتھ ذللا. اب یہاں کیا فرق ہے؟ یہ علامہ ہے، علامہ میں کیا زیادہ ہوتا ہے؟ تشدید زیادہ ہوتی ہے دوسرے حرف پہ. تو یہاں روٹ لیٹر تو اس کے اپنے بھی زوا لام لام تھے، ایک تشدید اور آ گئی، اس لیے آپ کو تین لام نظر آ رہی ہیں. ذرا غور کریں نا، اسے کھولیں گے تو یہ تین لام بنیں گی. پتہ ہے کیسے؟ زوا لام لام لام، ٹرپل لام. اب وہ جو ڈبل لام ہے نا، اس کو تو انہوں نے یہ بریف کر کے تشدید سے شو کر دیا، اور یہ آ گیا بیچ میں اس کا روٹ لیٹر والی دوسری لام. ظللا اس نے سایہ کیا، ظللا اس نے سایہ کیا. یظلل وہ سایہ کرتا ہے یا کرے گا. ظلل سایہ کر، مظلل سایہ کرنے والا، مظلل جس چیز پہ سایہ کیا جائے، اور تظلیل تظلیل سایہ کرنا. اب یہ زال سے نہیں بولنا، اچھا اس کا معنی بالکل اور ہوتا ہے. زال کے ساتھ وہ حقارت ہوتی ہے، ذلت ہوتی ہے. یہ سائے سے ریلیونٹ ہے. تو تظلیل سایہ کرنا. یہ ہمارے مزید فی افعال ہیں. اسلمہ ہی کے پیٹرن پہ تیسرا فعل کون سا آ گیا؟ انزلہ. روٹ لیٹر نون زا لام ہی ہیں، لیکن ان کے شروع میں حمزہ زیادہ آ رہی ہے، اس لیے ہم اس کو اسلمہ کے پیٹرن پہ لے کے جا رہے ہیں. انزلہ اس نے نازل کیا. اس کا فرق کیا ہوتا ہے نازلہ سے؟ وہ نازل ہوا ایک ہوتا ہے سمپل والا، جہاں انزل ہے نا تو وہاں نازل ہونے والی بات نہیں ہوتی، نازل کرنے والی بات ہوتی ہے. انزلہ اس نے نازل کیا، اس نے اتارا. ینزلو وہ اتارتا ہے یا وہ نازل کرتا ہے. انزل نازل کر. منزل منزل نازل کرنے والا. منزل جسے نازل کیا جائے، جسے اتارا جائے. انزال اتارنا، نازل کرنا. ٹھیک ہے، مزے کا ہے نا، آسان ہے یہ ٹیبل. تو الحمدللہ آج میں بولنے میں کہ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کیپیسٹی زیادہ تھی، تو میں نے کلاس بھی بڑی کر دی. حالانکہ میں نے کہا تھا کہ نہیں، آپ کو میں 1 گھنٹے میں ہی کلاس کرواؤں گی، آدھے گھنٹے میں قرآن پڑھاؤں گی، قرآن پارٹ. لیکن قرآن پارٹ میں ویسے آیات بھی لمبی تھی. آئیے قرآن سمجھے آسان طریقے سے. کورس 3 ہے گرامر میں. ہم آج انشاءاللہ پڑھیں گے تدارسا اور انقلبا، 2 افعال 2 مختلف بابوں سے آنے والے. صفحہ 7 ہے، اشارہ ڈی ہے. اس سبق میں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ تدارسا اور انقلبا. یعنی اگر اس کا آپ پیٹرن دیکھیں نا تو یہ تدارسا فا عین لام والے سٹینڈرڈ پہ یہ کیا بنتا ہے؟ تفاعلا. اور انقلبا سے یہ فا عین لام کے سٹینڈرڈ پہ کیا بنتا ہے؟ انفعلا. تدارسا سے تفاعلا، انقلبا سے انفعلا. یہ ہے مزے کا آپ کا کلرفل سا ورڈ کلاؤڈ امیج.
سے زیادہ دفعہ یہ افعال قرآن میں آئے ہیں، تدارسا والے، ٹھیک ہے، تدارسا والے. جیسے دیکھیں تعالی بہت زیادہ آیا ہے اس طرح کا فعل جو ہے. تشابہ، تبارک، و تبارک اسمہ کا ہم نے سیکھا تھا نا، وہ یہیں سے تھا تبارک. اور تنازع، تساءلہ سوال پوچھنے سے ہے، تقابلہ کمپیریزن کرنے سے، مقابلہ کرنے سے ریلیونٹ ہے. تنازع جھگڑا کرنے سے. تعاونا اردو میں ہم بولتے ہیں اس نے مدد کی، اس نے تعاون کیا. اور یہ دیکھیں یہاں تکاثرہ، سورہ تکاثر ہے نا، تو یہ تکاثرہ، باقی چیزیں آپ خود دیکھ لیجئے گا. اور یہ انقلابہ والے ٹیبل کا ورڈ کلاؤڈ امیج ہے اس فعل کا. یہ قرآن میں تقریباً 60 سے زیادہ دفعہ آئے گی انقلابہ والے افعال. کیسے ہیں انقلابہ؟ اور دیکھیں انطلقہ، جو لوگ ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھتے ہیں انہیں یہ لفظ کی پہچان ہوگی. فانطلقہ، یہ لفظ آتا ہے نا بار بار. حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھ جو ملازم تھے، غلام تھے، وہ گئے. پھر حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کے جب اگلے سفر پہ جانے کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ یہ لفظ ملٹیپل ٹائمز آتا ہے، اس سے ملتے جلتے الفاظ. انطلقہ یا انطلقان، وہ دونوں چلے. باقی بھی آپ دیکھ لیجیے گا، انفطرا، انفجرا، انشقا، اس طرح کے الفاظ. لیکن یہ قرآن میں ذرا کم ہے. قرآن کریم میں وہ کہہ رہے ہیں تدارسا، خود جو لفظ تدارسا آپ کو ابھی سکھایا جائے گا نا ٹیبل میں، وہ لفظ قرآن میں نہیں آیا ہوا، لیکن ہم نے اس کو استعمال کیا ہے. کہ مسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر کوئی ذکر اذکار کریں، اللہ کے دین کو سیکھیں، قرآن سیکھیں اور سکھائیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، 4 فضیلتیں ان پر نازل ہوتی ہیں. سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر آسمانوں میں کرتے ہیں. انشاءاللہ اس ٹائم ہمارا بھی ذکر آسمانوں میں ہو رہا ہوگا. تو یہ جو حدیث ہے نا اتنی پیاری، اس میں یہ والا لفظ آیا ہوا ہے جاتا دار سونا، ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں. یہاں ایسی بات نہیں ہے ہماری کلاس میں کہ صرف میں آپ کو پڑھاتی ہوں. علم والی سلائڈ جب آتی ہے یا جب آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو ایسے ہوتا ہے نا، آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. یا تدار سونا، وہ سب ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں یا پڑھائیں گے. تو یہ تدارسہ وہاں سے ہے، قرآن میں 12 نہیں ہے. یہ QC2 کی سمری آپ کی QC1 تھی. علمہ سے علمہ، یہ ہمیں پتہ ہے. مزید فی کیا ہوتے ہیں ان میں؟ روٹ لیٹر کے علاوہ کوئی چیز ایکسٹرا ہوتی ہے، کوئی حروف ایکسٹرا ہوتے ہیں، اسی کو ہم مزید فی کہتے ہیں. تو ابھی تک جو ہم نے سیکھے تھے تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، یا تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے. اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. اس سلائڈ کو بار بار دیکھا کریں، دیکھ کے آپ یوز ٹو ہو جائیں گے تو آپ کو یہ جو ان کے ابواب کے نام ہے نا، یہ خود بخود زبانی یاد بھی ہو جائیں گے، آپ لکھ بھی سکیں. اس کے بعد ہم نے کیا کل سیکھا؟ تدبر. اس کا جملہ تھا تدبر اور تدارس کیجئے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو. انقلاب، تو یہ جو تدارس اور انقلاب ہے یہ آج ہم نے سیکھنا. تدارسا آج کا سبق، شروع میں تا زیادہ ہے، اور تیسرا حرف جو ہے اس میں الف زیادہ ہے. یہ تا پہلے بھی کہیں زیادہ آئی ہوئی ہے نا، یاد ہے کہاں آئی تھی؟ تدبر. یہ دیکھیں تدبرہ میں تدبر. تا زیادہ آئی تھی، لیکن یہ جو سیکنڈ لیکن جو الف ہے وہ زیادہ نہیں. اس لیے یہ تفاعل کے پیٹرن پہ گیا تھا. یہاں جو ہے نا تدارس والے ٹیبل میں کیا ڈیفرنس ہے؟ کوئی اور چیز کہیں پہ نہیں، شروع میں صرف شروع میں ہی ایک تا زیادہ آتی ہے، اس لیے یہ تدارس تفاعل کے پیٹرن میں آ گیا. تو یہ اس طرح سے بن جاتا ہے ایک منٹ، شروع میں تا بھی زیادہ آ گئی اور پہلے روٹ لیٹر کے فوراً بعد الف بھی زیادہ آتی ہے. اب یہ چیز جہاں جہاں ہوگی میں دوبارہ پیچھے سے دکھاتی ہوں. یہ تعالی میں دیکھیں اس کے روٹ لیٹر ہیں عین، لام، واو، لیکن شروع میں تا زیادہ آ رہی ہے،
پہلے روٹ لیٹر کے بعد الف زیادہ آ رہی. تشابہ کو دیکھیں, یہاں تا زیادہ آ رہی ہے اور پہلے روٹ لیٹر کے بعد یہ الف زیادہ آ رہی. تو یہ جو تا اور اس جگہ پہ الف کا زیادہ آنا ہے نا, وہ یہ بات ثابت کرتا ہے کہ یہ مزید فی فعل ہے تفاعل کے پیٹرن سے, یعنی تدارس والے پیٹرن سے. تو اب آپ کے پاس چابی آ گئی. تدارسا, ایک لفظ ہوتا ہے درس, اس نے پڑھایا, سمپل ہے. یہ جو تدارس ہے نا, اس میں دو پارٹیز, دو لوگ گریجولی سسٹمیٹیکلی شامل ہوتے ہیں. ابھی جو ہم کلاس میں کر رہے ہیں نا, یہ یہی ہے تدارسا. اس نے آپس میں پڑھا, یعنی کسی اور کو بھی انوالو کیا, اس کو بھی پڑھایا, خود بھی پڑھا, پھر اس نے خود پڑھا اور اس کو بھی پڑھایا. اس سچویشن کو تدارس کہتے. تدارسا, اس نے آپس میں پڑھا. تدارسو, ان سب نے آپس میں پڑھا. تدارستا, آپ نے آپس میں پڑھا. تدارستو, میں نے آپس میں پڑھا. تدارستم, آپ سب نے آپس میں پڑھا. تدارسنا, ہم سب نے آپس میں پڑھا. ایک آپس میں پڑھا, ایک کو سکھایا. تدارسا, تدارسو, تدارستا, تدارستو, تدارستم, تدارسنا. سمپل ہے. اس کو کون کروائے گا ایک دفعہ؟ پھر سردار آپ کروا دیں. تدارسا, اس نے آپس میں پڑھا. تدارسو, ان سب نے آپس میں پڑھا. تدارستا, آپ نے آپس میں پڑھا. تدارستو, میں نے آپس میں پڑھا. تدارستم, آپ سب نے آپس میں پڑھا. تدارسنا, ہم نے آپس میں پڑھا. تدارست, اس ایک عورت نے پڑھا, آپس میں پڑھا. ہاں, تدارست. ٹھیک ہے, چلیں اس پہ بات کر لیں گے. ماشاءاللہ صحیح کروا. اب ایک دفعہ ڈائلوگ میں کروا دیتی ہوں کوئکلی. حل تدارسا, کیا اس نے آپس میں پڑھا؟ جواب نام کیا ہونا چاہیے؟ تدارسا. نام. نام سارے, تدارسا. ہاں, نام تدارس. حل تدارسو, نام تدارسو. حل تدارستا, نام تدارستو. تا کا جواب تدارستو. حل تدارستم. بس نام 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 تدارس. تدارسنا. تدارسنا. ٹھیک ہے, الحمدللہ. اب یہ آپ کا ماضی والا ہو گیا. اس کے بعد ہے مضارع والا. یتدارسو, چابی کیا ہے؟ یا. تدارسا تھا نا ماضی میں. یتدارسو, یہاں نوٹ کر لیں, یا کے اوپر زبر آ گئی ہے. یتدارسو, یتدارسونا. یتدارسو, وہ آپس میں پڑھتا ہے. کسی نے سوال لکھا ہوا ہے کہ ایک منٹ, ہاؤ کین دس اپلائی ان سنگولر فارم. ہاں, تو سنگولر فارم میں بھی یہ ایسے ہی اپلائی ہوتا ہے سسٹر حمیرہ, کہ جب دو گریجولی پڑھتے ہیں میوچول انڈرسٹینڈنگ سے, تو اس میں تو جمع والے آ جاتے ہیں. لیکن پھر بھی جب ایک سسٹمیٹک طریقے سے کوئی ٹیچر دوسرے کو کچھ سکھا رہا ہوتا ہے, تو وہ سنگولر فارم میں پہ اپلائی ہوتا ہے کہ یا تدارسو, وہ آپس میں پڑھتا ہے. ٹھیک ہے, اور یا وہ تدارسا, اس نے آپس میں پڑھا, یعنی کوئی دوسرا انوالو ضرور ہے. اب وہ زیادہ ہے, ایک ہے, تو آپ اس لحاظ سے اس کی واحد جمع کے صیغے ڈفرینٹ کر لیں گے. یتدارسو, وہ پڑھتا ہے, وہ آپس میں پڑھتا ہے. یتدارسونا, وہ آپس میں پڑھتے ہیں. تتدارسو, آپ آپس میں پڑھتے ہیں. اتدارسو, میں آپس میں پڑھتا ہوں. تتدارسونا, آپ سب آپس میں پڑھتے ہیں. نتدارسو, ہم آپس میں پڑھتے ہیں. تو یتدارسا, یتدارسونا, تتدارسو, اتدارسو, تتدارسونا, نتدارسو. سسٹر غزالہ, آپ یہ والا ٹیبل کروائیں, مضارع والا. یتدارسو, وہ آپس میں پڑھتے ہیں. یتدارسونا, وہ آپس میں پڑھتے ہیں. تتدارسو, آپ آپس میں پڑھتے ہیں. اتدارسو, میں آپس میں پڑھتا ہوں. تتدارسونا,
आप सब आपस में पढ़ते हैं, नतदारसू हम आपस में पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब तदारसा से माजी या तदारसू मुजारे, अब हम माजी से क्या बनाने लगे हैं, अमर। तो उसका क्या, अमर का सीगा बहुत आसान है, आखिर के हर्फ से पहले जबर और आखिरी हर्फ पर सुकून लिख लें, यानी तदब्बरा वाला रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तदारसा, पहले तो हम इस आखिरी वाले से पहले वाले हर्फ पे जेर लगाया करते थे ना, लेकिन यहाँ पे जेर नहीं लग रही, यहाँ जबर लग रही है, तो ये बन जाएगा तदारस। तदारस, आपस में पढ़ा, आपस में पढ़ा। अब यहाँ पे फर्क है, अल्लमा, अल्लिम, हासबा, हासिब, सारे मेरे साथ मिलके करें ना। अस्लमा, अस्लिम, अस्लिम, इख्तलफा, 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 इख्तालिफ, इख्तलिफ, इस्तागफारा, इस्तगफिर, इस्तागफिर। यहाँ तक जो थे ना, उनमें सेकंड लास्ट हर्फ के फिरारी, नीचे जेर आ रही थी अमर के सिगे में। अब तदब्बरा कल हमने पढ़ा, तदारसा आज हम पढ़े, इनमें ये फर्क आ गया, तदब्बर, तदारस, ठीक है। यानी सेकंड लास्ट हर्फ पे जेर की बजाय जबर डाल दी है हमने। जबर, इसमें मुअन्नस का सीगा नहीं आएगा, आएगा इंशाल्लाह, वो जब टेबल मुकम्मल हो जाएगा फिर हम आपको दिखाएंगे। तो ये फेल अमर की चाहती है, तदारस, तदारसू, तदारस, तदारसू, आपस में पढ़, तदारसू, आपस में पढ़ो, ला तदारस, आपस में मत पढ़, ला तदारसू, सब आपस में मत पढ़ो। एक बंदा है ना, सिस्टर हुमैरा तबस्सुम अगर है, ला तदारस, एक मैं और एक आप, इसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि हम ये वाला सिगा इस्तेमाल करेंगे। अगर सिस्टर हुमैरा, आप और मैं, ला तदारस, ठीक है, या ऊपर तदारस। अगर हुमैरा भी हैं, डॉक्टर अम्बरीना जावेद भी हैं, सिस्टर फौजिया भी हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, सब हैं, हम सब मिल के वो कर रहे हैं, तो फिर ये तदारसू और ला तदारसू वाले जमा वाले सीखे आते हैं। अब आपको उम्मीद है कि वाहिद और जमा में इसका इस्तेमाल फर्क पता चल रहा है। अब हमने बनाना है इसम फाइल, यहाँ पे रूल चेंज नहीं हुआ, वही जो शुरू से चल रहा है। शुरू में मुंह लग गया, सेकंड लास्ट हर्फ के नीचे जेर हो गई, तो ये बन जाएगा इसम फाइल, यानी क्या बनेगा, मुतदारिस, मुतदारिस, मुतदारिसुन, पढ़ाने वाला, आपस में पढ़ाने वाला, मुतदारिसुन, आपस में पढ़ाने वाला, इसम फाइल। और इसम मफूल क्या करेंगे, शुरू में लगा देंगे, तदारसा, पे जबर आ जाएगी, तो वो मुतदारस हो जाएगा, मुतदारसुन, मुतदारसुन, मुतदारिसुन इसम फाइल, मुतदारसुन इसम मफूल, ठीक है। मुतदारिसुन, आपस में पढ़ाने वाला, मुतदारसुन, चीज चीज को सिखाया जाए, जिस चीज को आपस में मिलके एक दूसरे को पढ़ाया जाए, मुतदारस। यानी मैं अगर सिस्टर हुमैरा को सिखा रही हूँ तो वो मुतदारस होगी और मैं मुतदारिस होंगी, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ। अब ये क्या है, मुतदारिसुन, मुतदारसुन, तदारुसुन, इसका मस्तर गौर कर लें, यहाँ भी तदब्बुर की तरह, मस्तर की तरह, तदब्बुर के मस्तर की तरह सेकंड लास्ट हर्फ पे पेश आ गई है, और कहीं भी रा के ऊपर पेश आपको पूरे टेबल में नहीं नजर आई, ये मस्तर में आ गई है। तदब्बुर में भी ऐसे ही हुआ था, सारे टेबल में तदब्बरा की रा की जबर और जेर का और पैटर्न था, सिर्फ जो मस्तर है ना उसमें वो तदब्बुर बन गया था, बाकी ऊपर पेश आ गया। तो ये इस तरह आपका टेबल मुकम्मल होता है। मुअन्नस वाहिद का क्या है, तदारसत, उस औरत ने आपस में पढ़ा, और ततदारसु, वो औरत आपस में पढ़ती है। इस तरह टेबल हमारा मुकम्मल होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये टेबल को कोई क्लिक ऑन करवाएगा, कोई नया पर्सन हैंड रेस करें। राबिया हाशमी, आप करवाएं। तदारस, आपस में पढ़ाओ,
तदारसु सब आपस में पढ़ाओ, ला तदारस एक आपस में मत पढ़ा, ला तदारसु आपस में मत पढ़ाओ। मुतदारिसुन पढ़ाने वाला, मुतदारसुन जिसके साथ मिलके पढ़ाते हैं, जिसको पढ़ाया जाए, तदारसुन पढ़ाना। ठीक है। लेकिन टेबल तो पूरा करवाना था ना, तदारसा तदारसु तदारस्ता अच्छा सॉरी, मैं अमर समझ गई। तदारसना तदारसा आपस में पढ़ाओ, तदारसु उन सब ने आपस में पढ़ाया, तदारस्ता आपने आपस में पढ़ाया, तदारस्तु मैंने आपस में पढ़ाया, तदारस्तुम आप सबने आपस में पढ़ाया, तदारसना हमने आपस में पढ़ाया, तदारस उस औरत ने आपस में पढ़ाया। मजारे या तदारसु वो आपस में पढ़ाता है, या तदारसूना वो सब आपस में पढ़ाते हैं, तदारसु आप आपस में पढ़ाते हैं, अतदारसु मैं आपस में पढ़ाता हूँ, तदारसूना आप सब आपस में पढ़ाते हैं, न तदारसु हम आपस में पढ़ाते हैं, तदारसु वो औरत आपस में पढ़ाती है। अमर तदारस आपस में पढ़ा, तदारसु आपस में पढ़ाओ, ला तदारस आपस में मत पढ़, ला तदारसु आपस में मत पढ़ो। मुतदारिसुन आपस में पढ़ने वाला, मुतदारसुन जिसको आपस में पढ़ाया जाए, तदारसुन आपस में पढ़ना। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक करवाया। तो ये उसका शॉर्ट टेबल है, तदारसा या तदारसु तदारस, मुतदारिसुन मुतदारसुन तदारुसुन तदारुसुन तदारुसुन, इसको अच्छी तरह याद कर लें। और उसके बाद अगला फेल है इनकालाबा। इनकालाबा शुरू में हमजा ज्यादा आती है और नून ज्यादा आती है, यानी शुरू में ही दोनों इकट्ठे आ जाते हैं, हमजा और नून इकट्ठे आएंगे। तरतीब यही होगी, पहले हमजा आएगी बाद में नून आएगी। जिस जिस फेल में ऐसे होता है, रूट लेटर से पहले इन अन का लफ्ज आ रहा हो, वो इन फाला वाले बाब में से होता है, यानी हम उसका कोड बनाएंगे इनकालाबा। इनकालाबा का मतलब क्या होता है? वो लौटा, वो पलटा, वो फिर गया। एक होता है पलटाना, किसी को वापस लौटाना, किसी को फेर देना, वो डिफरेंट फेल है, ये डिफरेंट है। यहाँ खुद ये काम किया जा रहा है, वो लौटा, वो पलटा, वो फिर गया। तो इनकलाबा के भी सीगे फाला के जैसे बनेंगे, बस आपने हर सीगे में क्या करना क्या है, शुरू में अलिफ और नून को लेकर चलना है। और ये भी बहुत सिंपल बनता है, इनकलाबा वो लौटा, इनकलाबू वो सब लौटे, इनकलाबता आप लौटे, इनकलाबतु मैं लौटा, इनकलाबतुम आप सब लौटे, इनकलाबना हम सब लौटे। तो इनकलाबा, इनकलाबू, इनकलबता, इनकलबतु, इनकलबतुम, इनकलबना। अरीबा आप करवाएं। इनकलाबा वो लौटा, इनकलाबू वो सब लौटे, इनकलबता आप लौटे, इनकलबतू मैं लौटा, इनकलबतुम आप सब लौटे, इनकलबना हम सब लौटे, इनकलाबत वो औरत लौटी। शाबाश, ठीक है, इनकलाबत वो औरत लौटी। तो आगे क्या है, यनकालिबू। यनकालिबू वो लौटता है या लौटेगा, यनकालिबूना वो सब लौटते हैं या लौटेंगे, तनकालिबू आप लौटते हैं, अनकालिबू मैं लौटता हूँ, तनकालिबूना आप सब लौटते हैं, ननकालिबू हम लौटते हैं, और हिया तनकालिबू वो औरत लौटती है। फिर सरदार आप इसको करवाएं, मुजारे वाले को। यन कालिबू वो लौटता है, यन कालिबूना वो सब लौटते हैं, तन कालिबू आप लौटते हैं, अन कालिबू मैं लौटता हूँ, तन कालिबूना आप सब लौटते हैं, नन कालिबू हम लौटते हैं, तन कालिबू वो औरत लौटती है। माशाल्लाह, ठीक है। अब इसका डायलॉग है, हल यनकालिबू क्या वो लौटता है, नाम यनकालिबू। हल यनकालिबूना का जवाब यनकालिबूना से ही आएगा। यन यहाँ पे कालिबूना आके डिफरेंट हो जाएगा, आपकी और मेरी बात है, तो मैं आपसे पूछूंगी तो जवाब आप देंगे ना। तो हल नाम तनकालिबू, नाम नाम अन कालिबू, अनकालिबू, वेरी गुड। और हल तनकालिबूना, नाम नन कालिबू, नाम नन कालिबू। तो इनकालाबा, यनकालिबू माजी हो गया, मुजारे हो गया। अब हम क्या करने लगे हैं, अमर बनाने लगे हैं। अब यहाँ एक फर्क आ गया, पुराने वाले तरीके से आ गया ये अमर, यानी सेकंड लास्ट हर्फ पे जेर आ गई। तदब्बरा, तदारसा, इन दोनों के अमर में जेर नहीं आई थी, जबर आई थी। अब यहाँ जेर आ गई, उससे पहले भी जेर आती रही है। अस्लिम, हासिब,
अलिम, ठीक है, इस्तगफिर। और यहाँ पे क्या, इनकलिब, 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 लोट, पलट, इनकलिब, लौट, इनकलिबू, लौटो, ला तनकलिब, मत लौट, ला तनकलिबू, मत लौटो, इनकलिब, इनकलिबू, ला तनकलिब, ला तनकलिबू। सिस्टर साइमा बोहर, आप करवाना चाहती हैं अमर के सिगे? अगर इसलिए माइक ऑन किया है तो आप बेशक करवाएं। अच्छा, उन्हें शायद पता नहीं है कि उनका माइक ऑन है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसम फाइल, इसम फाइल में कोई चेंज नहीं आया, ना इसम मफूल में आएगा। अब आप सोच के बताएं, जब मैं कह रही हूँ चेंज कोई नहीं आया, तो आप तो अल्लमा से इसम फाइल बना रहे हैं और अब तक बना रहे हैं, तो अब इसम फाइल आप बनाएं। मुनकालिब मुनकालिब, वेरी गुड, मुनकालिब। सारी क्लास वेल डन। स्टार्ट में मीम पेश लगाएंगे, हाँ, स्टार्ट में मीम पेश लगाएंगे, हाँ, फाइल में जेर लगेगी और मफूल में जबर लगेगी। शाबाश, ठीक है। मुनकालिबुन और मुनकालाबुन, मुनकालब, मुनकालिबुन, मुनकालाबुन, मुनकालिबुन इनकलब, इसम फाइल है, मुनकालाबुन इसम मफूल है। तो ये अस्मा बन गए। मुनकालिबुन लौटने वाला, मुनकालाबुन जिसे लौटाया जाए, इनकलाबुन लौटाना या सॉरी लौटना, ठीक है। ये जो हम इनकलाब का लफ्ज बोलते हैं वो यही है, इनकलाब होता है लौटना। तो ये मुअन्नस के भी सीगे आ गए, ये आपके पास पूरा टेबल आ गया। टाइम कम है, मैं इसको खुद रिवाइज कर लेती हूँ। इनकलब, इनकलबू, इनकलबता, इनकलबतु, इनकलबतुम, इनकलबना, इनकलबत, यनकलिबु, यनकलिबूना, तनकलिबु, अनकलिबु, तनकलिबूना, ननकलिबु, हिया तनकलिब, इनकलिब, इनकलिबू, ला तनकलिब, ला ला तनकलिबून, मुनकलिबुन, मुनकलबुन, इनकिलाबुन, इनकिलाबुन। चले जी, इनकिलाब आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। इनकलबा, यनकलिबु, इनकलिब, मुनकलिब, मुनकलब, इनकिलाब। तो यहाँ वो कह रहे हैं हम सीख चुके तदब्बरा, तदारसा, इनकलबा। इनको याद कीजिए सिर्फ एक जुमले में, और वो क्या जुमला है? तदब्बुर और तदारुस कीजिए ताकि अल्लाह की ताकि अल्लाह की जानब बेहतर हो इनकी से आपके ये अल्हम्दुलिल्लाह 5, 5 नहीं, अब ये 8 हो गए हैं। आपने 8 मजीद फी अफाल सीख लिए। शुरू में 5 सीखे और बाकी के बाद में 3 सीखे। अब आपके 8 मजीद फी अफाल आज मुकम्मल हो गए। तदारसा का जो टेबल आपने किया है उसे अच्छी तरह याद करें, उस हिसाब से इसकी अरबी बनाएं, एक दूसरे को कुरान पढ़ाओ। तदारसू कुरान, रसूल तदारसुल कुराना, आना, क्या तदारसूना किताब अल्लाही, वो सब अल्लाह वो की सब एक किताब दूसरे को आपस अल्लाह में की किताब पढ़ते हैं। पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं। शाबाश। हल का जवाब नाम से, ता का जवाब तू से। तो हल तदारस्तल हम किताब, नाम तदारस्तुल तदारस्तुल किताबा। शाबाश, ठीक है। और तदारसा की तरफ कह रहे हैं, तशाबाह का टेबल बनता है, वो यकसा हुआ, वो हम शक्ल हुआ। मुतशाबिहात, मुतशाबिहुन, ये वाला लफ्ज हमने QC2 में पढ़ा होगा, और उनको उससे मिलते जुलते फल दिए जाएंगे। याद आया वो लफ्ज यहाँ सी, ये वाला। तो इसको सीख लें ताकि आप कुरान की उस आयत को अच्छे तरीके से समझ भी सकें, और आपको पता भी चल सके कि वहां वो मिलते जुलते वाला लफ्ज जो है वो कैसे आया, यकसा होना, एक जैसा होना, हम शक्ल होना, ठीक है। मैं इसका शॉर्ट टेबल करवा देती हूँ। तशाबह या तशाबहु, तशाबह, तशाब, तदार, तदारस का ना, तशाबह, तशाबह या तशाबहु, तशाबह, मुतशाबिहुन, मुतशाबहुन, तशाबुहुन। ये मस्तर में ना यहाँ गलती से तवक्कुलुन लिखा हुआ है, ये तशाबह का टेबल आपने बनाना है, ठीक है। उसके बाद इन कलबा का टेबल अच्छी तरह याद करें, और फिर क्या, तुम सब लौटे दीन की तरफ, यानी माजी की बात हो रही है, आपकी बात हो रही है। इन कलब तुम दीनी, ठीक है, इलद दीनी।
انقلبتم الی الدین وَإِذَا انقلبوا الی اہلہم، اور جب وہ سب لوٹے اپنے گھر والوں کی طرف. هل تنقلبون الی الاسلام؟ نعم ننقلب ننقلب الی إلى الاسلام. الإسلام. اور انقلب کی طرح انطلقا، وہ چلا کا ٹیبل بنتا ہے. تو انطلقا ینطلقو انطلق منطلقن منطلقن انطلاق. ٹھیک ہے، انطلقا ینطلقو انطلق منطلقن منطلقن انطلاق. اس کی اچھی سی پریکٹس کریں. یہ آپ کے کوڈز ہیں، ان کو اچھی طرح یاد کر لیں. یہ دیکھیں، تدبرہ کا کوڈ ہے تا اور دال. تدارسہ کا کوڈ تا اور دال کے بعد الف ہے. تدبرہ اور تدارسہ کو مکس اپ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، فرق ہے دونوں میں. اس کے کوڈ میں الف بھی زیادہ آ رہی ہے. ہم نے یہی سیکھا ہے نا کہ تا شروع میں آتی ہے اور سیکنڈ جو روٹ لیٹر ہوتا ہے اس سے پہلے الف زیادہ آتی ہے. تو یہ اس لیے تدا ہے. ان کلمہ میں ان شروع میں آپ نے لکھنا ہے، یہ کوڈ ہے. باقی تو خیر آپ نے پریکٹس پہلے ہی کرنی ہے. تو الحمدللہ کلاس مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک، اور تعریف تیرے لیے. نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، اللہ الہ الا انت، کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. نستغفرک، ہم تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں. ونتوب الیک، اور ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی اب سوالات کا ٹائم ہے.